बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत जिबला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और वसाइल और यहाँ के आवाम को दरपेश मुश्किलात को हम मुख्तलिफ हलकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्रोग्राम में अपना नुक्ते नज़र पेश करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के इनकाद के बाद अवाम जिस जमात को मैंडेट देंगे वही जमात जो है वो इक़्तिदार में अपना रोल प्ले करेगी और गिलगित बल्तिस्तान की जो मसाइल की जो उलझी हुई गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। ये अब आवाम का काम है कि वो किसको अहमियत देते हैं और किसकी जो तरक्याती जो काम है, जो खिदमात हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं। और यकीनन माजी में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान को एम्पावर करने के हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी का नाम यकीनन किसी भी फोरम पर इस हवाले से जब भी इलेक्शन की बात आएगी, गिलगित बल्तिस्तान को एम्पावर करने के हवाले से बात आएगी, ज़िक्र होगा तो यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी का ज़िक्र खैर ज़रूर होता है। और पीपल पार्टी ने पिछले इंतखाबात में अगरचे काबिल ज़िक्र कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सकी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पीपल पार्टी के अंदर एक सफ़बंदी हो चुकी है और इस हवाले से थोड़ा बहुत दमखम भी नज़र आ रहा है। और आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के ही एक रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली मोहतरम जमील अहमद साहब से भी हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जमात अब कहाँ खड़ी है। यकीनन 2009 के इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो गवर्नेंस आर्डर 2009 जो दिया गया था उसका सिला पाकिस्तान पीपल पार्टी को ज़रूर मिला था, लेकिन उसके बाद जो इंतखाबात हो गए 5 साल के बाद तो अवाम पीपल पार्टी की तरफ अवाम का झुकाव नज़र नहीं आया। तो वो उसकी वजह क्या थी वो भी हम जमील अहमद साहब से पूछेंगे। और उसके बाद जब अब मुस्लिम लीग नून अपना 5 साल पूरा करके जब दोबारा वो इलेक्शन की तरफ जा रही है तो इस हवाले से नून लीग कहाँ खड़ी नज़र आती है और पीपल पार्टी अपना कितने हलकों में उनको कामयाबी नज़र आ रही है और फिर इलेक्शन के बाद किस तरह का माहौल यहाँ सियासी बन सकता है। और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कमीशन अपनी किस हद तक तैयारी कर चुका है और उन तैयारियों को गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो किस नज़र से देखते हैं और बिलखुसूस पीपल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हम आज प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। जमील साहब, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। आप अपने हल्के के साथ बाकी हलकों की भी आप हमें थोड़ा बहुत बताइए कि इस वक्त जब इलेक्शन कमीशन ने आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इत्फाक राय करते हुए 20 नवंबर से पहले इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का फ़ैसला किया है, तो इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को आप किस नज़र से देख रहे हैं और फिर आगे जो आपकी जमात है उसको कितने हलकों में पज़िराई मिलती हुई नज़र आ रही है और इस वक्त तहरीक इंसाफ जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, तो उनकी काविशों को आप किस नज़र से देख रहे हैं और नून लीग इस वक्त कहाँ खड़ी है, आप इस वाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसालीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि गिलगित बल्तिस्तान के करंट इशूज़ पे भी, यहाँ के मसाइल पे भी आप मुख्तलिफ प्रोग्राम में यहाँ के मसाइल उजागर करते हैं। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसका पूरा इदारा अभी तक न्यूट्रल नज़र आ रहा है और अभी तक उसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आज वोटर लिस्ट जो प्रिलिमिनरी है उसको भी डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन जो इलेक्शन डिले हुआ है उसकी ज़िम्मेदारी नून लीग की साबिका हुकूमत सूबाई और वफाक में जो पीटीआई की हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी थी कि बर वक़्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयनात करते। वो 2 साल जो डिले हो गया नून लीग की वजह से और पीटीआई की वजह से, उसकी वजह से बर वक़्त इलेक्शन नहीं हो सके। अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इदारा जो है वो काम कर रहा है। आज की जो एपीसी थी उसने बुलाई थी, उसमें यह फैसला हो गया कि 20 नवंबर से पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो सूबाई असम्बली है उसके जनरल इलेक्शन हो। अभी तक हम मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं कि 20 नवंबर से पहले यह इलेक्शन हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता बड़ा सेंसिटिव है, यहाँ के लोग बड़े सेंसिटिव है, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन का बहाना बना के ये मसाइल कहीं और चले न जाएं। इसलिए तमाम अरबाब इख्तियार रखने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी आज भी यही डिस्कशन हुई है, यही गुजारिश भी है कि फ्री फेयर इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद का माहौल और है, गिलगित बल्तिस्तान का और है। यहाँ सारी वफाकी जमातें
الیکشن لڑتی ہے، اور یہ ریاست پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے کہ فری فیئر اور الیکشن ہو، تاکہ ساری جماعتیں جو وفاقی ہیں وہ ان کا جو ہے وہ لنک وفاق پاکستان سے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی خصوصاً چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں وفاق مضبوط ہو۔ اس کے لیے ہم محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فری فیئر الیکشن ہو۔ یہ پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے آج گلگت بلتستان میں وفاق کے ساتھ جو محبت اور رشتہ قائم ہے، یہ پیپلز پارٹی کے اصلاحات کی وجہ سے۔ اور آج 2.25 سال ہو گئے ہیں گلگت بلتستان کو مسائل حل کرنا تو چھوڑو، کسی جلسے میں، کسی اس میں میٹنگ میں گلگت بلتستان کا نام تک وہ نہیں لیتے ہیں۔ تو اس جماعت سے، اس سربراہ سے ہماری کیا توقع ہے؟ باقی گلگت بلتستان کے عوام میں بہت شعور ہے۔ اس دفعہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی 2 یا 3 جتنا بھی یہ مینیج کریں، جتنا بھی وفاق پریشر کرے، 2 یا 3 سیٹوں سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتی کہ ان کی سیٹیں آئیں گی۔ ہاں البتہ الیکشن کو چرانے کی بات کی جیسے اسلام آباد میں ہوا ہے، تو اسلام آباد کا ماحول اور ہے، گلگت بلتستان کا بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، سادہ لوگ انسان ہیں، کہ جو ہے ہمیں فلانا لوگ، فلانا ادارہ ہمیں جتائیں گے۔ تو آج ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اسٹیبلشمنٹ آج تک نیوٹرل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیوٹرل رہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دے کہ وہ جو بھی حکومت آئے گی، جس پارٹی بھی آئے گی، اس کے دل میں وفاق سے نفرت نہیں ہے بلکہ محبت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20 نومبر سے پہلے انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا؟ اس بات پر الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں نون لیگ کتنے سیٹیں جیت سکتی ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی، اور باقی جماعتوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نون لیگ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سیٹ جیتے گی، حالات ایسے بن رہے ہیں۔ نون لیگ کو تو لایا گیا تھا، وہ 2 شریفوں نے لایا تھا، تو وہ دونوں شریف جو ہے اس وقت دونوں پاکستان میں نہیں ہیں، تو ان کی حالت تو قدرت نے یہ کی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ تو ابھی کس سے پارینہ ہو چکی ہے، ان کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں۔ کچھ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، کچھ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، ابھی سٹنگ منسٹرز گئے ہیں، اور باقی بچ گئے ہیں، وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لے دے کے جو ان کا سابق سی ایم ہے، جس نے جو نون لیگ کے خود ورکر سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے کہ اس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ اپنے گھر کو بنایا ہے، پیسہ بنایا ہے، کرپشن کی ہے، لامحدود کرپشن کی ہے۔ اس کے شواہد جو نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اس کی حیثیت کیا تھی، آج کیا حیثیت ہے کہ وہ اتنی وسائل یوز کر رہا ہے، تو وہ کہاں سے آئے؟ تو اس لیے نون کے خود ورکر حفیظ الرحمان کے ساتھ، ان کے سابق سی ایم کے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ حلقے میں خود اتنی جرات کرے کہ الیکشن لڑے۔ ابھی ریومرز بھی ہیں کہ حفیظ الرحمان شاید الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں۔ اس کی 2 وجہ ہے، ایک تو اس کی جعلی ڈگری کا جو کیس ہے، شاید وہ بھی اوپن ہوگا ابھی، چونکہ یہ سپریم کورٹ کی بینچ بن گئی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جتنی کرپشن اس نے کی ہے، ان کے اپنے کارکن اس پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کا بچہ واقف ہے کہ حفیظ الرحمان کی پرانی کیا پوزیشن تھی اور آج کیا وسائل، آسمان سے منو سلوا تو نہیں آ گیا، وہ تو بند ہو گیا ہے، تو اس پہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ تو نون لیگ کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو امیدوار ہی ملیں گے، اور جو ورکروں کو وہ منت سماجت کر کے ٹکٹ دیں گے تو ان کے ووٹ جو ہے وہ شاید 500 اور 1000 ووٹ سے زیادہ کسی حلقے میں نہ ہوں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کسی مینیج کرنے کی، لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن گلگت بلتستان میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ سوائے 2-3 سیٹوں کے پی ٹی آئی کوئی کارنامہ کر سکے۔ ماضی میں گلگت بلتستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات بھی فوج کے زیر انتظام ہوں یا الیکشن کمیشن ہی؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے مطالبہ یہ کیا ہے، ہم نے ریٹرن اپلیکیشن بھی دی ہے کہ اس دفعہ الیکشن جوڈیشری کے نگرانی میں ہو، ریٹرننگ افسر جو ہے وہ، اور ان کی نگرانی جو ہے وہ عدلیہ کرے، کیونکہ عدلیہ کے ججز جو ہے وہ امپارشل ہوتے ہیں، وہ پریشر نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن جو ہے وہ
किसी और जो है ब्यूरोक्रेसी के या किसी और इदारे की निगरानी में होने की बजाय बेहतर है कि इस जुडिशरी के उसमें करे, ताकि तमाम जमातों ने यह मुतालिबा किया है और हमारा भी ये मुतालिबा है, पीपल्स पार्टी ने रिटर्न भी दिया है कि जुडिशरी के उसमें निगरानी में यह इलेक्शन हो, ताकि इलेक्शन फेयर फ्री होते हुए नज़र आए। तो बाकी जो है इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा सियासी जमातों का बड़ा रोल होगा, चाहे वो दीनी सियासी जमातें हों या आम सियासी जमातें हों, वो इलेक्शन लड़ने जा रही हो। और मुझे लगता है गिलगित का बल्तिस्तान का फ़ज़ा इस वक्त आगे आने वाले इलेक्शन में सियासी होगा, न कौमियती होगा, न मसलकी होगा, न इलाकाई रंग गालिब आएगा, बल्कि सियासी जमातें एक्टिव हैं, सियासी जमातों का रंग गालिब आएगा। आपके हलके में साबिक सीएम हाफिज़ हफीज़ुर-रहमान और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल फ़तहुल्लाह दोनों मजबूत उम्मीदवार होंगे। देखो जी, गिलगित का हलका जो है वो अजीब सा हलका है, हर दफ़ा इसके नताइज अजीब आए हैं। अब पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत थी तो वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जीता। पिछले इलेक्शन तो एक मनेज इलेक्शन था ना, कुछ उलमा को सादा थे वो उनको इस्तेमाल किया। आज वहीं उलमा इसके ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं ओपन, क्योंकि इसने आके उनकी लाज रखने की बजाय ख़ुद पैसा बनाया करप्शन की। उस करप्शन से वहीं उलमा जो इसके हक़ में फतवे लगा रहे थे वो आज इससे नाला हैं। और इसके ख़िलाफ़ कितनी दफ़ा आपने सुना होगा अखबारात में, अपने तकरीरों में, इसके करप्शन को उन्होंने आया किया है। तो ये हफीज़ुर-रहमान तो मेरे ख़्याल में मुझे नहीं लगता है, बाहर अफवाहें भी है कि वो कभी कहते हैं कि इलेक्शन ही नहीं लड़ेगा, कभी कहते हैं किसी और हल्के से लड़ेगा। बहरहाल इलेक्शन लड़े न लड़े, यहाँ जो है वो और भी ग्रुप्स, अभी बहुत सी जमातों ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। तो ये कबल इस वक्त है कि मुकाबला किस से होगा। हाँ, जमातों में मुकाबला होता रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस हलके में भी मजबूत है। हल्का गिलगित डिस्ट्रिक्ट के तीनों हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मजबूत होंगे और इंशाअल्लाह ये तीनों सीटें पीपल्स पार्टी विन करेगी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मोहतरम जमीर अहमद साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान। इनका ख्याल है कि आने वाले इंतखाबात में भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी मुकाबला करेगी अपने तमाम मुखालिफ जमातों के साथ, उम्मीदवारों के साथ। और इनका ख्याल है कि साबिक चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर-रहमान शायद इलेक्शन ही न लड़ें। तो ऐसा क्यों होगा? क्या वाकई उसकी डिग्री उसके लिए रुकावट बनेगी, या हल्के में वो अवामी जो जोश व जज्बा है उसको देखते हुए वो इलेक्शन लड़ने या न लड़ने का फ़ैसला करेंगे, या उसकी डिग्री जो है रुकावट बन सकती है? तो ये अभी कुछ कहना क़ाबिल ज़ौक़त है, अभी काफ़ी सारा टाइम है। और यकीनन अब इसमें जो सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन में अपने अपने हलकों में अपने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ इस मैदान में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और K2 टेलीविज़न गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे और इस हवाले से जो भी सूरत हाल होगी, जो भी नरमी गर्मी होगी, वो इंशाल्लाह अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए से और न्यूज़ बुलेटिन्स के ज़रिए से हम मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी इस तमाम तरह सूरत हाल को हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इस हवाले से जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बाहमी मशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है और कहा गया है कि 20 नवंबर से कबल गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। और इस हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ अली ताज से हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस तमाम तर सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में जो मुख्तलिफ सियासी जो दीनी सियासी जमातें हैं वो किस हद तक गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की किस हद तक कोशिश कर सकती हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है उनकी सरबराही में इजलास हुआ है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की तमाम सियासी मज़हबी जमातें जो हैं उसमें शरीक हो गई और बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी उसमें शरीक थे। तो ये दूसरा इजलास है जो यहाँ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में बुलाया गया है।
تو اس سے پہلے بھی جب اجلاس بلایا گیا تھا اس میں اس بات پر تمام سیاسی جماعتوں نے ایگری کیا تھا کہ الیکشن جو گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں وہ اکتوبر سے نومبر کے پہلے ہفتے تک ہر صورت میں ہونا چاہیے. اس بات پر اتفاق ہوا، لیکن تمام جماعتوں نے تو اتفاق کیا لیکن الیکشن کمیشن اس پر راضی نہیں تھا. تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس پر ایگری نہیں کیا، اور جو متفقہ فیصلہ تھا، مشترکہ فیصلہ تھا، وہاں پہ کثرت رائے سے جو فیصلہ ہوا تھا اس کو شاید نہیں مانا، جس کی وجہ سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. البتہ فوری طور پر جو کچھ آزاد امیدوار جو انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، تو اس عدالتی جو کارروائی ہوئی اس میں فیصلہ دیا گیا تھا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات 3 مہینے کے اندر کرانے کو یقینی بنایا جائے. تو الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ 3 مہینے کے اندر شیڈول جاری کریں. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ کیس پیش ہوا، جب نگران حکومت کا قیام اور جو گلگت بلتستان الیکشن ایکٹ ہے اس کی توسیع کے لیے رجوع کیا گیا تھا، تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے سوال پر انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا وفاقی گورنمنٹ نے، چونکہ ان کی تیاریاں مکمل ہے اس لیے وہ الیکشن کروانے میں ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے. تو اس بنا پر ان کی تیاریوں کو پیش نظر رکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 مہینے میں ان کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا. اب سپریم کورٹ نے 2 مہینے کا حکم دیا، گلگت بلتستان چیف کورٹ نے 3 مہینے کا حکم دیا. نہ تو یہ 2 مہینے مانے گئے سپریم کورٹ کے، نہ تو چیف کورٹ کے 3 مہینے مانے گئے. اب مزید توسیع دینے کی بات ہو رہی ہے، اور مجھے ناپختہ سے یہ بات لگ رہی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ویڈیو پیغام میں لکھا ہے، اور انتہائی مبہم قسم کی جو ایک پریس ریلیز انہوں نے جاری کی ہے، بہت سارے اس میں تضادات ہیں. اس میں کہیں پہ بھی اس جو اعلامیہ جاری ہوا اے پی سی کا، اس میں کہیں پہ بھی وہ ذہنی طور پر تیار ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. البتہ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ لاسٹ جملے میں کہ 20 نومبر سے پہلے انتخابات کو یقینی بنانے پر اتفاق ہوا. تو اب اتفاق تو پہلے بھی ہوا تھا، اے پی سی میں سیاسی جماعتوں نے کیا تھا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. ابھی بھی بہت سارے انہوں نے تقریباً 12 سے 14 لائنوں میں انہوں نے بہت سارے ابہام ظاہر کیے. انہوں نے اپنے کہا کہ ہمیں تیاریاں ہیں، ہمارے لیے مسائل ہیں، موسمی مسائل ہیں، پھر تیاریوں کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. انہوں نے مسائل کا ہی 14 لائنوں پر تذکرہ کر کے صرف لاسٹ میں ایک آدھے جملے میں یہ کہا کہ 20 نومبر سے پہلے یقینی بنانے پر کی بات ہو گئی ہے. تو اس میں کوئی ابہام مجھے نظر آتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بدستور غیر سنجیدہ ہے الیکشن کروانے میں، اور جو ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے ایک اعلامیہ میں، ایک پریس ریلیز میں، ایک پیغام میں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج تو یہ بہانہ بنایا گیا ہے، چونکہ اس وقت بہت بڑا پریشر ہے الیکشن کمیشن میں. سیاسی جماعتوں نے اے پی سی بلائے 2-3 دن پہلے اپنے طور پر، اس میں بھی انہوں نے یہ بات پائی. اس سے پہلے اے پی سی الیکشن کمیشن نے بلائی تو تب بھی یہ بات ہو گئی. آج جب اے پی سی بلائی تب بھی انہوں نے کہا کہ بروقت انتخابات ہونا، اکتوبر کے بعد سے ڈیلے کرنے کے لیے کوئی سیاسی جماعت تیار نہیں، خود تحریک انصاف بھی نہیں چاہتی ہے. اب پتہ نہیں کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی طاقتیں ہیں، کون سے طبقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد بھی الیکشن جو ہے نہ ہو. تو اگر نومبر میں انتخابات کا اگر یہ شیڈول طے کرتے ہیں تو نومبر کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ موسم اس میں اچانک خراب ہو جاتا ہے، برف باری ہو جاتی ہے. یہاں کبھی مئی میں بھی برف باری ہوتی ہے، کبھی مارچ میں بھی برف باری ہوتی ہے. تو اس تناظر میں موسمی حالات کو پیش نظر ہم اگر بات کریں تو موسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس وقت پھر سیلاب کا بہانہ بنایا جائے گا، برف باری کا بہانہ بنایا جائے گا، پھر ملتوی ہوں گے اگلے مئی تک. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو میں بالکل غیر سنجیدہ سمجھتا ہوں. جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تو یہ ہے کہ انہوں نے تیاریاں میرے خیال میں مکمل کی ہیں. گزشتہ 1 سال سے وہ انہوں نے یہ تیاری کی ہوئی تھی. ان کا جو ٹارگٹ تھا، ہدف تھا، وہ جون کے بعد 2 مہینے کا تھا. یعنی اگست میں وہ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے 18 اگست کو جو تاریخ انہوں نے دی تھی الیکشن کمیشن نے، اسی حساب سے انہوں نے تیاری مکمل کی تھی. اس لیے سیاسی جماعتیں زور دے رہے ہیں کہ ہماری تیاری کمپلیٹ ہے، فوری طور پر انتخابات کا انعقاد کریں. جب 18 اگست کا جو انتخابات کا شیڈول ہے اس کو التوا میں ڈالا گیا
تو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا سیاسی جماعتوں کی طرف سے. انہوں نے بڑی شدید تنقید کی اور الیکشن کمیشن کو جو ہے ہدف تنقید کا نشانہ بنایا صرف اس وجہ سے کہ ان کی تیاری مکمل تھی تو الیکشن ڈیلے کیوں کروایا گیا. تو ابھی یہ تیاریاں تو تمام سیاسی جماعتوں کی مکمل ہے. گلگت بلتستان میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تو میرے خیال میں اکثر حلقوں میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کہیں جو ہے مقابلہ مجھے نظر آتا ہے. تو یہاں مسلم لیگ نواز تو جو ان کے اپنے جو مضبوط کینڈیڈیٹ تھے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے لیے پر تول رہے ہیں. انہوں نے ٹکٹ لینے سے بھی انکار کیا اور بعض نے تو جماعت ہی تبدیل کر دی ہے. ابھی کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے کہ جو ٹکٹ کے لیے قابل ذکر شخص جو اس نے مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا ہو. اب انہوں نے اپنے رابطے بھی جو ہے منقطع کیے ہوئے ہیں اور جن کو کسی دوسری جماعت سے ٹکٹ نہیں ملا ہو, تحریک انصاف سے نہیں ملا ہے, وہ ایک دو لوگ جو ہیں اپنے پارٹی میں ہیں. باقی جو قابل ذکر لوگ تھے, ڈاکٹر اقبال قابل ذکر ہیں, اس میں ابراہیم ثنائی ہیں, اچھا اسی طرح کی ان کا راجہ شکیل بڑا اچھا کینڈیڈیٹ تھا گیزر سے. اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کی جو ہے پوزیشن پرانی والی نہیں ہے جو 2015 میں ان کی تھی. تو ابھی میرے خیال میں اکثر حلقوں میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے مابین مقابلہ ہوگا. البتہ پی ٹی آئی والے بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے چونکہ اس سے پہلے روایت یا جنرل جو پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو ایک ان کی پسندیدہ پارٹی ہوتی ہے ملک میں, ہر وقت جو پسندیدہ پارٹی ہوتی ہے اقتدار انہی کو دیا جاتا ہے, ہم جو بھی فیصلہ کریں. تو اسی حساب سے ان کی توقع یہ ہے کہ چونکہ فیورٹ ہم ہیں تو وفاق میں اس وجہ سے پی ٹی آئی ہے, تو گلگت بلتستان میں بھی ان کا دیکھی میں جس طرح قاب لیگ کو لایا گیا تھا اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اقتدار سے نوازا جائے گا. ان کا توقع یہ ہے. پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عوامی سطح پر ہم مضبوط ہیں, ہم نے گلگت بلتستان میں بہت سارے کام کیے ہیں, اصلاحات ہم نے کیے ہیں. اچھا جو گلگت بلتستان کا سیٹ اپ ہے لوگوں کو ایک چیف سیکریٹری کے کنٹرول سے نکال کر ایک خود مختار جو ایک نیم خود مختار جو صوبہ ہے وہاں تک لانے میں ان کا کردار ہے. لوگوں کو سیاسی طور پر بااختیار کرنا ہے, لوگوں کو جو ہے معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے, اور یہ سارے جو جتنے اقدامات ہیں وہ انہوں نے کیا. اس لیے لوگ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وجہ سے وہ مضبوط ہے ہر حلقے میں. تو ان کا خیال تو یہ ہے کہ وہ آسانی سے وہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا سکتے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی کی بھی یہ توقع ہے اور تحریک انصاف کی یہ توقع ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات میں رزلٹ اور نتائج کیا آتے ہیں. نون لیگ کے بارے میں اگر ہم جو موجودہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس حساب سے اگر ہم کہیں تو شاید وہ برا بھی مان جائیں, لیکن وہ فی الحال جو الیکشن میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے ایک دو سیٹیں لا کر وہ کسی اپنے ہم خیال جماعت کے ساتھ, جیسا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جو ہے پاکستان میں ایک کولیشن ہے, اسی کے ساتھ مل کر کوئی اپنا قد کاٹ دکھائیں تو ان کا کوئی قد کاٹ بن سکتا ہے. چونکہ مرکز میں بھی مسلم لیگ نون بڑی مضبوط جماعت ہے, تو اسی حساب سے اس کے جو اثرات ہیں, اس کی جو پش پناہی ہیں, اسی بنا پہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی شور شرابہ ہی کر سکتے ہیں. باقی اگر اقتدار میں جب پیپلز پارٹی کو اقتدار ملے گا لیکن وہ مسلم لیگ نون کو شامل قطعی طور پر نہیں کریں گے, سپورٹ ان سے لینے کی ضرورت پڑ گئی تو سپورٹ لے لیں گے لیکن شریک اقتدار نہیں کریں گے. تو اسی تناظر میں کہوں گا کہ مسلم لیگ نون مجھے لگتا ہے کہ 2015 سے پہلے جن پوزیشنوں پر آتی رہی وہی پوزیشن دوبارہ حاصل کرے گی. کوئی آدمی کوئی گلگت بلتستان کا وہ شخص ووٹ سے محروم نہیں ہوگا. میں یہاں یہ بات بھی بتانا ضرور سمجھتا ہوں 2015 میں کل ووٹروں کی کل تعداد 6,32,318 تھی, جبکہ 2020 میں اس کی تعداد جو کہ میں نے 22 اگست 2020 کو جو ووٹروں کی غیر حتمی فہرست پرنٹ ہوا ہے اس کے مطابق کل ووٹروں کی تعداد رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 7,32,388 ہے. اس طرح 2015 اور 2020 میں 1,14,024 ووٹر زیادہ ہو گئے. میں نے آل پارٹیز کا میں نے کانفرنس بلایا تھا, آل پارٹیز کا اجلاس طلب کیا تھا جس میں تمام پارٹیوں کے سربراہان نے شرکت کیا, اور اجلاس میں تمام پارٹی سربراہان اور نمائندوں نے بال اتفاق رائے سے
اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ اتفاق کیا کہ الیکشن گلگت بلتستان کی اسمبلی کے لیے جنرل انتخابات اس سال 20 نومبر سے پہلے کرائے جائے، تو جس کے لیے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو 20 نومبر 2020 سے پہلے الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھرپور تیاری کر رہا ہے۔ تمام سربراہان آل پارٹیز کو یہ ہدایت بھی دیا گیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے جو SOPs ہے اس کو فل طریقے سے اس کو آبزرو کرے، اس کی پابندی کرے۔ جی ناظرین، آپ نے پاکستان پیپل پارٹی گلگت بلتستان کے رہنما اور سابق ڈپٹی اسپیکر محترم جمیل احمد سے ہونے والی گفتگو کو بھی آپ نے دیکھا، اور گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے حوالے سے مختلف سٹیک ہولڈرز کی جو الیکشن میں جو تیاری ہے، اور اس حوالے سے ایک تجزیہ سینئر صحافی امتیاز التاج نے پیش کیا، اور یقیناً یہ ان کی رائے تھی، اور وہ اپنی رائے کو کس حد تک بہتر طریقے سے پیش کر سکے ہیں، یقیناً آنے والے انتخابات میں آپ اس کا جو عملی مظاہرہ ہے اس تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے جو صورتحال بگڑتی نظر آ رہی ہے وہ یقیناً آپ اس حوالے سے دیکھیں گے۔ ناظرین، یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔